बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बड़ी दिलजमी से और ज़ौक़ शौक़ से अल्लाह के फज़ल और करम से दर्स हदीस का मसवाद फरमाएं। तो दर्स हदीस इरशाद फरमाते हैं उस्ताद उलमा फ़ज़ीलत शेख हाफ़िज़ अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद हाफ़िज़हुल्लाह तआला। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अ मवाज़ीन al-क़िस्ता लियौमिल क़ियामह al-अंबिया व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ब्लहुम यूज़न। وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط والعادل وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا فضيلة الشيخ محمد يوسف القصري حفظه الله تعالى قال حدثنا عبد السلام بن محمد حفظه الله تعالى ومتعنا الله بطول حياته قال قرأت بعض صحيح البخاري وسمعت بعضه بقراءة الإخوان على الشيخ الحافظ محمد بن الفضل الجندلي وحصل له الإجازة والقراءة والسماع عن الحافظ عبد المنان الوزير آبادي عن السيد نبي الحسين الدهلوي عن الشيخ محمد بن إسحاق الدهلوي عن عبد العزيز الدهلوي عن والده ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المديني قال أخبرنا والدي إبراهيم الكردي قال قرأت على أحمد المشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن هجر الأسقلاني عن إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي الأباس أحمد بن أبي طالب الحجاج عن السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السدسي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف الفرابري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن مشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. अम्मा बाद मोहतरम उलमाए किराम हाज़रीन मजलिस और निहायत ही अज़ीज़ तालिब इल्मों, अल्लाह का शुक्र है कि कुफ्र की तमाम तर क़ुव्वतों के बावजूद अल्लाह का दीन कायम है और अल्लाह के दीन की तालीम जारी है। 70 बरस कम्युनिस्ट रूस ने मुसलमानों की सल्तनतों पर कब्ज़ा करके जबरन वहाँ पर कुरान और हदीस की तालीम बंद कर दी। कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई शख्स रोज़ा नहीं रख सकता, क्योंकि रोज़े से मज़दूरों की कारकर्दगी पर फ़र्क पड़ता है।
حج کے لیے نہیں جا سکتا، 70 سال تک روس اور روسی ریاستیں، یہ جو تاجکستان، کرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، 90% تقریباً مسلمانوں کی آبادیاں ہیں۔ کسی کی زبان فارسی ہے، کسی کی زبان ازبک ہے، اسی طرح سب مسلمان۔ اور کفار نے جب ان کی غفلت کی وجہ سے، جہاد کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے جب قبضہ کیا، اور اس دعوے کے ساتھ کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا وجود ہے، اور زمین اور عورت اور یہ سب چیزیں مشترکہ، سب کی ملکیت ہے، اور ایک پارٹی ہوگی، وہ پارٹی ملک کا نظام چلائے گی، اور مزدور جو ہے نا سب ان کی ملکیت سب کچھ ہوگا۔ لیکن مزدوروں پر اتنا انہوں نے ظلم کیا، کتنے لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے وہ سائبیریا کے جہنم میں، جہاں سردی سے انسان کی جان نکل جاتی ہے، وہاں بھیج کر ان کو مروا دیا۔ مکمل ان پر پابندی تھی، مسجدوں کو ناچ گھر بنا دیا، شراب خانے بنا دیا۔ ایسے حالات میں ایک شخص نے لکھا ہے کہ میں نے روس میں کیا دیکھا، افغانستان کا آدمی تھا، عبداللہ انجینئر اس کا نام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں افغانستان سے بھی، اور جہاں جہاں کمیونسٹوں کا اثر تھا، وہاں سے نوجوان لڑکوں کو پڑھانے کے لیے، ان کے ذہن بدلنے کے لیے، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے لوگوں کو روس بھیجا جاتا تھا۔ روسی ریاستوں میں جو یونیورسٹیاں اور کالج تھے وہاں وہ پڑھتے تھے۔ کہتے میں بھی وہاں پڑھتا تھا۔ تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان ریاستوں کے مسلمان، ان کو قرآن مجید رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہم اپنے 7 سال کے بعد جب آتے اپنے ملک میں تو قرآن مجید کا کوئی ایک آدھ نسخہ لے جاتے تھے، تو وہ ہمیں کہتے بھئی یہ جو ہمارے کلاس فیلو تھے کہ بھئی یہ قرآن مجید ہمیں دے دو۔ ہم کہتے بھئی سال پر پھر ہم کیا پڑھیں گے، ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ وہ کہتے اس کا ایک ورقہ ہی ہمیں دے دو، ایک ورقہ قرآن کا بھی کسی کے پاس وہ رہنے نہیں دیتے تھے۔ اور جاسوسی اتنی زبردست کہ ایک گھر کے اندر 10 افراد ہے تو کسی کو خبر نہیں کہ یہ دوسرا میری جاسوسی کر رہا ہے۔ اپنے فقر اور محتاجی اور غربت کی وجہ سے وہ مجبور تھے کہ حکومت کے ہاتھوں میں کھلونا بنے۔ لیکن یہ قرآن مجید اور یہ اسلام کا عقیدہ اور توحید کا عقیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی سخت جان ہے کہ جب 70 سالوں کے بعد مجاہدین کے جہاد کی برکت سے روس ٹوٹا اور یہ ریاستیں آزاد ہوئیں، 70 برس کے بعد پھر پہلا قافلہ وہ حج کے لیے مکہ معظمہ میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سنی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان 70 سالوں میں بھی سخت پابندیوں کے باوجود تہ خانوں کے اندر مسلمانوں نے مدرسے بنائے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے بعد جب سب جاسوس ہو جاتے ہیں، آدھی رات کے بعد ان تہ خانوں میں قرآن مجید کے حفظ کی، اس کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے حافظ اس دور میں بھی بنتے رہے، بخاری کے حافظ بھی بنتے رہے، مسلم کے حافظ بھی بنتے رہے۔ اتنا سخت جان ہے۔ اور اب حکومت اور امریکہ اور برطانیہ خصوصاً مسلمانوں کا سب سے لدود اور بدترین دشمن یہ انگریز ہے۔ اسی کی چالیں امریکہ کو بھی یہی نچا رہا ہے۔ تو برطانیہ اور امریکہ اور ان لوگوں نے یہ ٹھان رکھی ہے کہ مسلمان ملکوں میں دین کی تعلیم کا توڑ کیا جائے، کیونکہ دین کی تعلیم سے ہی جب کوئی غافل ہوگا تو اسے کیا تقاضا کرنے کی ضرورت ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو اور زانی کو سنسار کرو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ اس وقت تعلیم ہی آپ دیں گے، بھائی مشین فلاں اس طرح بنتی ہے، کمائی اس طرح ہوتی ہے۔ آپ ان کو یعنی جانور بنا دیں گے، صرف دنیا کمانے والے جانور، جن کا زیادہ سے زیادہ ان کی خواہش کیا ہے کہ منہ کا ذائقہ اور جنس کی لذت۔ عورتوں کے لیے اب تقریباً
جب سے یہ مسلم لیگ کی حکومت آئی ہے، شہباز شریف صاحب انگریز ایک برطانیہ سے آ کر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ اسے یعنی باریک سے باریک پورے صوبے کا وہ خبر رکھتا ہے کہ کہاں کس کو مقرر کیا جا رہا ہے، پرنسپل کس کو مقرر کیا جا رہا ہے۔ اس کے مشورے کے بغیر کسی کو پرنسپل مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے دیکھا کہ دیکھو بات یہ ہے، لوگ ہیں غریب، اس لیے مدرسوں میں جاتے ہیں۔ یہ ان احمقوں کو علم بھی نہیں ہے کہ صرف غریب نہیں جاتے کہ کھانے کے لیے جائے، بڑے بڑے اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے جگر گوشوں کو وہ اللہ کے دین کے لیے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے یہ ماڑے ہیں، غریب ہیں، اس لیے تم سکولوں میں یہ فیس کا سلسلہ کسی طرح ختم کرو۔ برطانیہ نے کہا فیسیں ہم دیتے ہیں، شہباز شریف سے اور تقاضا یہ کیا کہ جو ہم کہتے ہیں نا وہ کرو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو تفریق ہے نا، یہ لڑکے ہیں اور یہ لڑکیاں ہیں۔ متحدہ ہندوستان میں ایک ریاست کے متعلق میں نے پڑھا کہ وہاں کے جو وائسرائے تھا، گورنر تھا، اس نے لندن میں لکھا کہ بھائی یہاں جو لڑکی اغوا ہوتی ہے نا اس کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ بڑے بندوں کو ہم نے پھانسی چڑھایا ہے، پھانسی چڑھانے کے باوجود یہ باز نہیں آتے، پھانسی چڑھ جاتے مگر اس لڑکی اور اس لڑکے کا کام تمام کر دیتے ہیں، اس کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ پھر ان کے بڑے بڑے دماغ انہوں نے بیٹھ کر سوچ کر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اس ریاست میں زیادہ سے زیادہ سکول اور کالج اور یونیورسٹیاں بڑھاؤ جن میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھیں۔ چند سالوں کے اندر پھر یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ جناب پھر لڑکے لڑکیاں جو ہے اغوا بھی کر کے لے جاتے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اب یہاں دیکھو انہوں نے سکولوں کے لیے جو پرائیویٹ سکول ہے ان کو کہا بھائی بات یہ ہے آپ نے فیس لینی ہے نا، کتنے لڑکے ہیں؟ میرے پاس جی 5000 لڑکے ہیں۔ فی کس کتنی فیس ہے؟ جی 1000 روپے۔ فیس ہم سے لو۔ اتنی بڑی رقم وہ دیتے ہیں، سب استادوں کو تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ ہمارا گاؤں ہے یہاں حجرہ شاہ مقیم کے قریب، وہاں ایک سکول ہے اور بھی کئی سکول ہے، باہر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ سرکاری سکول کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، کسی کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، فیس ہم دیں۔ فیسیں بھی وہ دے رہے ہیں، تنخواہیں وہ دے رہے ہیں، وردی وہ دے رہے ہیں، کتابیں وہ دے رہے ہیں، اور ان کا تقاضا جو یہ سب کچھ خرچ کرتے ہیں ان کا تقاضا یہ پورا کر رہے ہیں کہ جو لڑکے ہیں نا 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے جب پورا طوفان ہوتا ہے جنسی جذبات کا، شہوت کا، وہاں لڑکیوں کو لڑکے تعلیم دیں اور لڑکوں کو لڑکیاں تعلیم دیں۔ تو ملازمت کسے ملے گی؟ ملازمت ملے گی جو ان سکولوں کے سند یافتہ ہوں گے، ان کو ملازمت ملے گی۔ یہ جو لوگ دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں ان کا مستقبل تاریک ہے، ان کے خیال کے مطابق ان کا مستقبل ہے ہی کچھ نہیں۔ بڑا سخت مقابلہ ہے، بڑا سخت مقابلہ ہے۔ اور اب سعودی عرب سے ان کا تقاضا یہ ہے کہ موت کا جو ہے نا تمہارا دستور اور قانون یہ ختم کر دو۔ اور کل میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ وہاں کے ایک صاحب کہہ رہے تھے بھی امید ہے کہ چند 1-8 سال کے اندر وہ قانون ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ مقابلہ جو 200 سال انگریز جہاں رہ کر کوشش کرتا رہا، مگر ان مدارس کے ذریعے ماشاءاللہ کوئی سرکاری سرپرستی نہیں ہے، بلکہ مخالفت ہے، دہشت گرد ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو بھئی جہاں گولیاں ایک دوسرے کو مارتے ہیں وہ مدرسوں میں مارتے ہیں کہ کالجوں یونیورسٹیوں میں مارتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اور مقابلے جو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں لڑکے ایک دوسرے کو گولیاں مار دیتے ہیں، کہاں مارتے ہیں؟ کسی دینی مدرسے میں بھی کبھی آپ نے سنا؟ لیکن نہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اسلام میں ایسی کشش اور ایسی خوبی رکھی ہے اور ایسا حسن اخلاق مسلمانوں کو عطا فرمایا، صحابہ کرام کو،
کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے فاتح گزرے، بڑے بڑے فاتح گزرے، سکندر بھی گزرا ہے، دارا بھی گزرا ہے، ہٹلر بھی گزرا ہے، نپولین بھی گزرا ہے، اب امریکہ کی باری ہے۔ برطانیہ میں ایک وقت وہ تھا، کہتے تھے کہ برطانیہ کی سلطنت میں سورج نہیں ہوتا، اتنے ملکوں پر اس کا قبضہ تھا۔ ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ لوگوں کی زبان بدل دیں، لوگوں کی زبان اور دین دونوں چیزیں بدل دیں۔ 200 سال حکومت کے باوجود اور صرف جس کو انگریزی آتی تھی اس کو عہدہ دینے کے باوجود پاکستان ہندوستان میں نہ لوگوں کا دین بدل سکے نہ ان کی زبان بدل سکے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے ان میں ایسے اللہ نے ایسی برکت رکھی تھی۔ ایک برکت تھی قوت کی برکت۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر جاتے تھے نا صحابہ کرام، تاریخ میں آتا ہے کہ وہ جو تھے نا یہودی، وہ پردے میں رہ کر، عمارت کے اندر رہ کر، گویا ٹینک میں بیٹھ کر سمجھ لیجئے لڑنا پسند کرتے تھے۔ اصحاب رسول کی خواہش ہوتی تھی کھلے میدان میں، جب دشمن کھلے میدان میں آ جاتا کہتے آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی تھی کہ دشمن کا کام ختم ہو جاتا تھا، بھاگ جاتے تھے، دم دبا کر بھاگ جاتے تھے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا مسلمان یہ کہیں گے کہ بھائی کوئی صحابی ہے اس لشکر میں، ایک صحابی، وہ لوگ ڈھونڈیں گے تو ایک صحابی ملے گا، کہیں گے چلو بھائی حملہ کریں، اس ایک صحابی کی برکت سے فتح حاصل ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا تابعین ہوں گے، وہ لڑتے رہیں گے، پھر کہا جائے گا کوئی یار تابعی تلاش کرو اس لشکر میں ایک تابعی ہو، ایک تابعی یعنی جس نے صحابی کو دیکھا ہے وہ ڈھونڈا جائے گا، اللہ تعالیٰ پھر فتح دیتا ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ ایسا شخص دیکھو جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے رسول اللہ کے صحابی کو دیکھا ہے، اس کو ساتھ لے کر جائیں گے، فتح عطا ہو جائے گی۔ فتح کے لحاظ سے اللہ نے اصحاب رسول اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو یہ عزت عطا فرمائی تھی، جدھر رخ کرتے تھے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زمین کے مشرق و مغرب طے کر کے دکھائے گئے اور میں نے وہ سب دیکھے، اور میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی۔ حافظ ابن حزم نے کہا دیکھ لو بھئی نقشہ زمین کا، او پرلی طرف سے لے کر انڈونیشیا، ملائیشیا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر آپ چلتے جائے، یہ ہندوستان بھی مسلمان تھا، اب تو انشاءاللہ پھر مسلمان ہونا ہی ہونا اللہ کے فضل سے۔ اس کے بعد یہ پاکستان، افغانستان، ترکستان، ایران، عراق، شام، مصر، سعودی عرب، اور اس کے بعد سارا افریقہ، سب کا سب آگے سمندر تک، مشرق سے مغرب تک سارے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی۔ ایسی برکت والی یہ تھی کہ ایک طرف تو تمام اکڑی ہوئی گردنوں کو انہوں نے ہموار کیا، اور ایک قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچا، اور زبانیں بدل گئیں۔ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شام کے ملک کی زبان عربی نہیں تھی، دلیل اس کی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا تو ہرقل نے ترجمان کے ذریعے سے بات کی تھی، وہ عربی نہیں جانتا تھا، اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی عربی نہیں جانتے تھے، لیکن چند سالوں کے اندر جب فتح ہوا شام، سارا ملک عربی بھی ہو گیا، زبان بھی عرب ہو گئی، اور ایمان بھی اسلام ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ عراق کی زبان بھی بدل گئی، مصر کی زبان بھی بدل گئی، ان ملکوں کی، اور یہ سارا جو ہے نا اس کو کہتے تھے ماوراء النہر اور خراسان، افغانستان، اس سے پرلی یہ ساری ریاستیں جتنی تھی ان سب کو خراسان کہتے تھے۔ یہاں پھر اللہ نے حدیث کے جو تھے نا پاسبان اور محافظ، اللہ نے ان لوگوں سے پہلے تو صحابہ سے کام لیا، تابعین سے لیا، تبع تابعین سے لیا، پھر اسلام کا جب یہ سلسلہ پھیلا تو اللہ تعالیٰ نے اجمیوں سے یہ کام لیا۔ اب دیکھو جو کتاب ہم مبارک کتاب پڑھ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں،
یہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ کی لکھی ہوئی ہے۔ بردزبہ مجوسی تھا، ایرانی تھا، اور یہ مسلمانوں کی حکومت جب پھیلی تو وہ بخارا میں آ گیا۔ اس کا بیٹا مغیرہ وہ امیر بخارا کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ بے شک حضرت امام بخاری کی بڑی شان ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں جتنی ہو سکی، لیکن دیکھنا یہ ہے وہ امیر بخارا یمان جوفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ اب اس کا بیٹا ابراہیم ہے، اس کا پوترا اسماعیل ہے، اور پوترا محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ تعالی ہے۔ اگر وہ صحابہ کرام مدینے میں بیٹھ کر اعتکاف بھی کرتے رہتے اور وہاں سے نہ نکلتے، 1,44,000 کے قریب صحابہ میں سے صرف 1,000 کی قبریں ہیں مدینہ میں، باقی سب کوئی کہیں پر دفن ہے، کوئی کہیں پر دفن ہے، کوئی کہیں پر دفن ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے راستے میں آنے والے پہاڑ عبور کیے، دریا عبور کیے، صحرا عبور کیے۔ سلطنتیں، ایران کی سلطنت کئی ہزار سال کی سلطنت تھی، اور روم اور ایران کی سلطنتوں کو ختم کیا، سب کو رودتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو مسلمانوں کو یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان میں سے مسلم بن حجاج شاید قشیری ہیں، عربی ہیں، یہ باقی جو ہیں بخاری یہ بھی اجمی ہیں، بخارا کے ہیں۔ ازبکستان کا شہر سمرقند و بخارا آپ نے سنا ہوگا، ازبکستان کے ہیں، اور اسی طرح ابن ماجہ قزوین کے ہیں، اور ترمذی جو ہیں ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی بھی یہیں پر ہے، ابن حبان بست کے ہیں، اور اسی طرح سے ابو داؤد سجستان کے ہیں۔ سب اکثر محدثین اللہ نے ان کو کمال حسن ترتیب عطا کیا تھا، کیونکہ سلطنتیں مدتوں سے تھی، تعلیم بہت تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو حسن ترتیب اور ذہن بھی بہت دیا تھا۔ اور پھر اس زمانے میں یہ 60 ملک نہیں تھے ملکوں کے، مسلمانوں ایک ہی ملک ہے، ایک آدمی چلتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے یا اونٹ پر یا گدھے پر، اور چلتا چلتا مصر میں ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ کا دیا ہوا بہت تھا نا مال، ان کے والد نے بہت مال چھوڑا اسماعیل نے، اور کیا اللہ نے اس کو دولت عطا کی تھی، احتیاط کی، حلال و حرام کی۔ وفات کے وقت اس کے قریب ایک ساتھی کہتے ہیں کہ مجھے آخری وقت میں اسماعیل نے کہا کہ میرے مال میں سے 1 درہم بھی حرام چھوڑ کر میں شبہ والا بھی نہیں، 1 درہم شبہ کا بھی نہیں، ایسے حلال مال۔ پیسے نہ ہو تو بندہ کیا کرے گا؟ مثلا ایک شخص چاہتا ہے میں سعودی عرب جا کر پڑھوں، پیسے ہی نہیں، کیا کرے گا؟ امام بخاری کو بہت دولت ملی، ماہانہ ان کی آمدنی جو وہ خود کچھ نہیں کرتے تھے، پیسے دیے ہوئے تھے، ان کے تاجر کام کرتے رہتے تھے، ہر مہینے 500 درہم ان کو پہنچ جاتا تھا پیچھے۔ 500 درہم چاندی، تو یہ چاندی بن جاتی ہے 200 درہم ہو تو 52.5 تولے، اور 400 ہو تو ہو گئی 104 تولے، اور اس کے ساتھ پھر آگے دوسرے بھی بلال ہیں۔ یعنی یہ سونا جو سونا ہے نا، اس زمانے میں 10 درہم چاندی کے برابر 1 درہم، یعنی 1 تولہ ہونا، اگر 10 تولے ہوں چاندی کے تو 1 تولہ سونے کا ہوتا تھا۔ اب تو چاندی کی قدر کوئی نہیں رہے گی، یعنی لاکھوں روپے ہر مہینے امام بخاری کو پہنچتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے پھر ملازم بھی رکھے ہوئے تھے، لکھنے والے بھی تھے، جانوروں کو سنبھالنے والے بھی تھے، سفر میں ساتھ جانے والے بھی تھے۔ بہرحال عمر صرف کر دی اللہ کے بندے نے اس کتاب کی تصنیف میں۔ تو اس میں انہوں نے جن چیزوں کا خیال رکھا ہے وہ تو لمبا قصہ ہے، مختصر یہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو جھوٹی حدیثیں تھیں ان کا یعنی بندوبست کیا۔ ان کے استاد گرامی اسحاق بن راہویہ نے کہا کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہو جو صحیح احادیث جمع کر دے تاکہ جو نہیں بھی جانتا حدیث کو وہ اس سے صحیح احادیث پر عمل کر سکے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ بیڑا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا۔
اس کے علاوہ اس زمانے میں بھی آج کل کی طرح یہ غلط خیال پھیلا ہوا تھا کہ بھئی کسی نہ کسی امام کی تقلید ضروری ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث سے مسئلے پورے نہیں معلوم ہوتے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، سب کا یہ عقیدہ تھا ہر مسئلہ جس کی زندگی میں ضرورت ہے وہ قرآن مجید اور حدیث رسول سے نکل سکتا ہے۔ کس طرح نکل سکتا ہے؟ وہ بخاری نے اور دوسرے ائمہ نے نکال کر دکھایا ہے کہ دیکھو ایک حدیث سے 100 مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آسمان سے وحی نہیں آئے گی، اسی قرآن مجید اور حدیث رسول سے ہی ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے۔ ایک یہ کتاب یہ سبق ہمیں سکھاتی ہے، حدیث کی تمام کتابیں، اور ایک یہ کہ وہ جتنے باطل فرقے تھے نا، میری دانش میں سب سے زیادہ لوگوں کو بے نماز بنانے والا فرقہ وہ ہے۔ دیکھو نا تبلیغی جماعتیں پھر رہی ہیں، لوگ بے نماز ہیں، کیا وجہ؟ ہر جگہ جاتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، ان کے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ انہوں نے یہ بنا لیا کہ اگر ایمان کلمہ پڑھ لو اور دل سے مان لو اللہ وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب تمہارا ایمان ہو گیا مکمل۔ یہ کم بھی نہیں ہوتا، زیادہ بھی نہیں ہوتا۔ ابو بکر کا بھی اتنا ہی ایمان تھا جتنا تمہارا ایمان ہے، جتنا تمہارا ایمان ہے جبریل کا ایمان بھی اتنا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ نماز نہ پڑھو تب بھی تمہارا ایمان کامل ہے۔ میرا یہ چیلنج ہے رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں ایک شخص ایسا بتایا جائے، ہر گناہ آپ کو ملے گا، اس کی سزا بھی اس کو دی جائے گی اور مسلمان اس کو سمجھا جائے گا، لیکن ایک شخص کے نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو مسلمان سمجھا جائے نہیں ملے گا۔ پھر جب سلطنت ان لوگوں کی آ گئی جن کا جو چیف جسٹس تھا اس نے تمام جج اپنے عقیدے کے رکھے، پھر سب کا عقیدہ ہو گیا نماز نہ بھی پڑھو تو رہتا مسلمان۔ اب بے شک لندن جا کر تبلیغ کرتے رہو، بے شک اسرائیل جا کر کرو، بے شک روس میں کرو، گھر میں بے نماز بیٹھے ان کو کہتے ہی کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی ان کا بھی ایمان پورا ہی ہے، ان کا ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ بخاری نے قرآن سے 8 آیتیں پہلے نقل کی، کہتے ہیں میں نے 1000 سے زائد استادوں سے حدیث پڑھی ہے، مگر جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، یا کہتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، میں نے اس سے حدیث لی ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث اخذ کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا کام صحیح احادیث، دوسرا کام ہر مسئلہ قرآن و سنت سے حاصل ہو سکتا ہے اور تمہیں دکھا دیا ہم نے اس طرح حاصل ہوتا ہے، اور تیسرا ہر باطل فرقے کا رد کیا۔ ان میں کچھ عقل پرست بھی تھے جو کہتے تھے جو بات عقل کے خلاف ہو وہ مانی نہیں جائے گی، ان کا بھی امام بخاری نے پھر ان کو کہتے تھے اس وقت معتزلہ، اب یہ لوگ کہہ لو منکرین حدیث کہہ لو یا اس طرح کے، معتزلہ اتنے منکر حدیث نہیں تھے جتنے یہ لوگ منکر حدیث ہیں۔ وہ جو بات عقل کے خلاف ہوتی وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا کتا اگر برتن میں منہ ڈال جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 دفعہ مٹی کے ساتھ مانجو اور 7 دفعہ پانی سے دھو۔ اب یہ حضرات کہنے لگے بھی دیکھو کتا منہ ڈال کے ٹھیک ہے، لیکن گندی سے گندی چیز پخانا اس سے تو بدبودار اور گندی چیز ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ جب یہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے تو کتے کا جوٹا کیوں نہیں پاک؟ کتے کا جوٹا ہی پاک۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ کتے کا جوٹا 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب سائنس نے بتایا اور اس کے منہ میں ایسے خوفناک جراثیم ہے جو سخت سے سخت جراثیم کو مارنے والی دوا سے بھی نہیں مرتے، مرتے ہیں تو مٹی سے مرتے ہیں یا پانی بار بار بہانے سے مرتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو مان بھی جائے تو وہ اللہ کے رسول پر تو ایمان کوئی نہیں نہ لایا۔ اسی طرح سے وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی جو ہے نا اس کے ایک پر میں بیماری ہے، ایک پر میں شفا ہے، وہ جب پانی میں گرتی ہے تو وہ بیماری والا پر اس طرف رکھتی ہے، اس لیے اگر گر جائے تو اس کو ڈبو کر باہر نکال کر کھائیں گے۔ کہتے یہ تو عقل کے خلاف، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اس کے ایک پر میں تو وہ
جراثیم ہیں جو نقصان دہ ہیں، دوسرے پر میں وہ جراثیم ہیں جو نقصان دہ جراثیم کا عمل باطل کر دیتے ہیں۔ اب اگر مان بھی جائے اللہ کے نبی پر ایمان کوئی نہیں لائے، سائنس پر لائے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو کہتے ہو کہ قیامت کے دن ترازو ہوگا، ترازو کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا، سچ بولنے کا ہوگا، امانت کا ہوگا، آنکھوں کی نگاہ داشت رکھنے کا ہوگا، شرمگاہ محفوظ رکھنے کا ہوگا، پڑھنے پڑھانے کا ہوگا۔ کہلے کتنی فضول بات کرتے ہو، نماز پڑھی ختم ہوگی، قرآن پڑھا وہ ہوا میں تحلیل ہوگی، تولی کیا چیز جائے گی؟ لیکن تھے تو مسلمان اس لیے کہتے تھے، اور مطلب سمجھا کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، یہ نہیں وہاں ترکڑی رکھی ہوئی جس کو تولا جائے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ تمام محدثین کا ان عقل پرستوں کا جواب یہ تھا کہ جب ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ہماری عقل ان کے تابع ہونی چاہیے۔ ہر بات میں اپنی عقل کو نہ گھزوڑتے چلے جاؤ، میری عقل کچھ کہتی ہے، اس کی عقل کچھ کہتی ہے، اس کی عقل کچھ کہتی ہے، کس کی عقل کو فیصلہ کرنے والا بنا؟ اس لیے اپنی عقل کو رسول اللہ کے تابع کرو۔ امام احمد بن حنبل عباسی خلیفہ کے ساتھ اور اس کے زمانے کے معتزلہ سے جب ان کا جھگڑا ہوا تو وہ بڑی لمبی عقلی تقریریں کرتے، قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، گھنٹہ گھنٹہ وہ جب بحث کر لیتے، امام احمد آخر میں کہتے ایتونی بشیء من القرآن او من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چیز لاؤ یار، آیت پڑھو، حدیث میں تمہیں قرآن پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ کلام اللہ، کہ اگر کوئی ایک مشرک آپ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں کلام کرتا ہوں تو تم کو آیت پڑھو کہ اللہ کلام نہیں کرتا اور یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور کوئی حدیث پیش کرو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں۔ اسی طرح امام بخاری نے آخر میں یہ کہا کہ باب ہے موازین کا، کہ قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا، اور قرآن میں اللہ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ، کئی کہتے جی کاغذ تولے جائیں گے، کوئی کہتے بندے تولے، انہوں نے کہا ان کے عمل تولے جائیں گے، عمل تولے جائیں گے۔ اور پھر دلیل کے طور پر حدیث پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان، کیا تعلیم کا طریقہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ پہلے شوق پیدا کرتے ہیں، پہلے شوق پیدا کرتے ہیں، دو کلمے رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، ترازو میں بہت بھارے ہیں، سننے والا مشتاق ہوگا بھی وہ کیا ہے۔ پھر بتایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے، ہر چیز کا وزن ہو رہا ہے۔ بجلی کل دنیا میں جتنی استعمال ہو رہی ہے اس کا وزن میں نے اخبار میں پڑھا، پتہ نہیں تولا ہے کہ کتنے ماشے وزن اس کا کل اتنا ہے۔ سر درد ہے اس کا بھی میٹر ہے، بجلی کا بھی میٹر ہے، بخار کا بھی میٹر ہے، ہر چیز کا میٹر ایجاد ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کو مانے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کوئی نہیں لائے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تب تھا کہ بغیر کسی اس قسم کی سائنس کے یا عقل کے مطابق ہونے کے اپنی عقل کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرتا، اصل عقیدت تھا۔ تو خیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو آخر میں یہ حدیث لائے ہیں، اہل علم نے فرمایا کہ بھائی ابتدا ہوئی ہر عمل کی نیت سے، اور اختتام جو کام تمام ہونا ہے وہ عمل تولنے پر ہونا ہے، اس کے بعد پھر یا جنت میں جائے گا یا اس کے بعد جہنم میں جائے گا۔ اور ایک یہ اہل علم فرماتے ہیں کہ بخاری کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں نے اس کتاب کو ترازو بنا دیا ہے، میزان بنا دیا ہے، جو اس میں حدیث ہے وہ اللہ کے فضل سے صحیح حدیث ہے، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات اہل علم نے بیان فرمائی کہ آخر مجلس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پڑھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو مجلس میں اگر اس نے نیکیاں کی ہے تو یہ اس پر مہر لگ جائے گی، اگر کوئی گناہ غلطی کی ہے تو وہ اس سے معاف ہو جائے گا، تو آخر میں وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لے کر آئے ہیں، تاکہ اگر کوئی خطا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو میرے بھائیوں ماشاءاللہ آپ عالم ہو گئے، آپ کے اساتذہ نے محنت کر کے علم کے شہر کے دروازے پر لا کر آپ کو کھڑا کر دیا ہے۔ آگے جو عجائب بات ہے نا وہ علم کے شہر کے اندر ہے، آپ ابھی دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس شہر کی سیر کریں گے، مطالعہ جاری رکھیں گے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ قائم رہے گا تو انشاءاللہ آپ عجیب عجائب بات دیکھیں گے۔ علم میں وہ لذت ہے جو پہلی رات بیوی کے قریب جانے میں بھی نہیں ہے، قسم ہے اللہ پاک۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ لوگ بیویوں کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے ہیں، ہاں جی، بیویوں کی پرواہ نہیں کرتے، بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ رات آدھی آدھی رات گزر جاتی ہے، بندہ مطالعہ ہی کرتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ پڑھیں گے تو یہ لذت آپ کو معلوم ہوگی، اور اس کے لیے پھر اسباب ضروری ہیں۔ مثلا تعلق پڑھانے کا آپ رکھیں، پڑھانے کے ذریعے مطالعہ ہوتا ہے نا، یا درس دیتے رہیں یا جمعہ پڑھاتے رہیں یا تشریف کرتے رہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ نعمت حاصل ہوگی۔ اپنے اساتذہ کی بھی قدر کریں، صحابہ کرام تابعین جن سے یہ ہمیں علم پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، ان پر بھی درود و سلام اور ان کے لیے دعائیں، اپنے اساتذہ کے لیے، اور حدیث کی کتابوں کا مطالعہ، حدیث کی شرحوں کا مطالعہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن قیم، فتح الباری کا مطالعہ، حافظ ابن حزم کا مطالعہ، اسی طرح محدثین کی کتابیں، مرآت المفاتیح مشکات کی شرح، ماشاءاللہ یہ کتابیں آپ، اور جو بھی ملے نا پڑھتے رہے، پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو۔ اسی کام میں زندگی رسول اللہ نے بھی ختم کر دی، اور ہمیں بھی اسی کام میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔